المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 8واں درس ہے احادیث سہلہ۔ اس سے پہلے 7 درس مکمل ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے 10 احادیث مکمل کی ہے۔ آج ہم اسے آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیے، صفحہ نمبر 27 عن ابن عمر۔ الحدیث الحادی عشرہ، 11ویں حدیث ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ عنہ یعنی رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، رواہ ابو داود۔ لا تمنعوا، منع نہ کرو، نساءکم، اپنی عورتوں کو، المساجد یعنی مساجد سے، وبیوتہن خیر لہن، اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ امام ابو داود نے اس کو حدیث کو روایت کیا۔ ابن عمر آپ کو معلوم ہے مشہور صحابی ہے اور ان کی وفات 73 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اب ہم پہلے جیسا ہمارا طریقہ رہتا ہے، پہلے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو مؤلف نے مفردات اور مناقشہ وہ دیتے ہیں اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ تو پہلے حرف جر سے جیسے شروع ہوتی ہے احادیث، عن حرف جر، اسی لیے ابن کیونکہ یہ اس میں مجرور ہے، تو عمر جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن عمر آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ممنوع من الصرف ہے، تو اسی لیے کسرہ کے بجائے ہم نے یہاں پہ فتحہ رکھی ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، رضی اللہ عنہما یہ کیا ہے؟ یہ جملہ معترضہ ہے۔ قال، انہوں نے کہا، تو قال فعل ہے، ابن عمر اس کے فاعل ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ جو وہ بات کہیں گے وہ مفعول ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال پھر سے فعل، رسول اللہ مضاف الیہ، تو یہ اس کا قال کا فعل ہے، اور جو اس کے بعد جو بات آ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یعنی مفعول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جملہ معترضہ۔ تو اب جو بریکٹس میں یا جو ہائی لائٹ کر کے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو لا تمنعوا نساءکم المساجد، لا کے بہت سارے اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو فعل اس کے بعد استعمال ہوا ہے فعل مضارع، منع یمنع، منع کرنا، تو یہ تمنعون تھا، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نون حذف ہوا ہے، اور نون اس حال میں حذف ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی عامل ہے، یعنی یہاں پہ یہ حالت جزم میں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جزم ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے پہلے ہی سبق میں، یعنی جب لا الناہیہ داخل ہوتا ہے تو وہ اس سے مضارع مجزوم ہوتا ہے، تو مضارع مجزوم کی علامت حذف نون ہے، تو یہاں پہ نون حذف ہوا ہے۔ اور جو یہ منع یمنع فعل ہے، یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ اس کے 2 مفعولات ہیں، ایک مفعول جس کو منع کیا جاتا ہے کسی چیز سے، تو جس چیز سے منع کیا جائے وہ دوسرا مفعول ہے، دوسرا آبجیکٹ ہے۔ تو ایک تو وہ شخص جس کو منع کیا جاتا ہے وہ پہلا مفعول اول، اور دوسرا جس چیز سے منع کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ لا تمنعوا یعنی نہیں ہے، تم منع نہ کرو، تم روکو مت، نساءکم اپنی عورتوں کو، تو نساءکم مفعول الاول، کس چیز سے مت روکو؟ المساجد، مساجد سے مت روکو۔ تو یہاں پہ ہم
یعنی یہاں پہ من کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا من کے بغیر. یہاں پہ من استعمال نہیں ہوا ہے تو یہ مفعول ہے. اگر من ہوتا تو اس پہ کسرہ آتی. یعنی اگر جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو من کے معنی اس میں شامل ہو گئے. یعنی اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو, یعنی ان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو. تو یہ جملہ ہے, یعنی ہم کہیں گے کہ لا تمنعوا فعل امر ہے, اور یعنی تم جو یعنی یہ یہاں پہ سیدھی سی بات ہے, خطاب جو ہے مردوں سے ہو رہا ہے, وہ یعنی وہ فاعل ہے اس فعل کے منع کے. تو لا تمنعوا یہ فعل امر ہے, نساءکم یہ مضاف مضاف الیہ ہے, تمہاری عورتیں مفعول اول, اور مسجد دوسرا مفعول. تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا جملہ ہے, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, اور وَبُيُوتُهُنَّ پھر سے مضاف الیہ, ان کے گھر. کن کے گھر؟ یعنی عورتوں کے گھر, بُيُوتُهُنَّ. تو یہ مضاف الیہ بن کے مبتدا, خیرun ہم کہیں گے اس کی خبر ہے, زیادہ بہتر ہے, لہن ان کے لیے. تو خیرن جو ہے یہ اس کی خبر ہے, لہن ہم کہیں گے کہ یہ اس کے متعلق ہے. تو یہ وَبُيُوتُهُنَّ مبتدا, خیرن اس کی خبر, لہن متعلق. تو یہ مبتدا اور خبر بن کے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. ان کی وفات 275 ہجری میں ہوئی ہے. اب آپ نیچے جو فا عبد الرحیم صاحب نے یہ مفردات دیا ان کی طرف دیکھیے. تو پہلے وہ فرماتے ہیں منع یمنع, یہ منع فعل ماضی, یمنع مضارع, الامر کیا بنتا ہے اس سے؟ امنع, کیونکہ جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہے. تو اسی لیے یعنی جو حمزۃ الوصل ہے فعل امر کا وہ اس پہ کسرہ ہے, یعنی امنع, تو منع نہ کر. تو قولو, ہم مؤلف فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہو منعنی المدرس الخروج, منع کیا, نی تو یہ ضمیر متصل ہے اور مفعول ہے. منعنی المدرس, مجھے منع کیا مدرس نے, تو مدرس فاعل ہے. تو نی جو ہے یہ مفعول اول ہے, مجھے منع کیا مدرس نے یا استاد نے, الخروج نکلنے سے. خروج یعنی یہ اس میں مصدر ہے فعول کے وزن پہ, یعنی دو چیزیں یہاں پہ, دو مفعول, جیسے میں نے پہلے کہا منع فعل کے ساتھ دو مفعول آتے. ایک مفعول وہ ہوتا ہے جس کو منع کیا جاتا ہے, اور دوسرا مفعول جس چیز سے منع کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ مجھے منع کیا استاد نے کس چیز سے؟ نکلنے سے. او مؤلف فرماتے ہیں یا منعنی المدرس من الخروج, مجھے استاد نے منع کیا نکلنے سے. تو یہ میں نے کہا کہ من کے معنی اس میں جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس میں من کے معنی آئیں گے, لیکن عربی میں کبھی یہ من کے بغیر بھی آتا ہے اور کبھی من کے ساتھ بھی. پہلی مثال میں من نہیں تھا, لیکن معنی جب ہم نے اردو میں ترجمہ کیا تو وہ من کے معنی اس میں شامل تھے. لیکن پھر دوسری مثال میں من وہاں پہ وارد ہوا ہے, تو اسی کی وجہ سے جو خروج ہے وہ مکسور ہو گیا. یعنی منعنی مجھے منع کیا استاد نے, المدرس فاعل, من الخروج نکلنے سے. النساء, نساء جو اس میں حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے تو جمع راتن, امراتن کی جمع ہے, امراتن ایک عورت, اس کی جمع نساء. بیوتہن خیر لہن, ان کے گھر زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. آئی یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ صلاتہن یعنی ان کی نماز, فی بیوتہن ان کے گھر میں, افضل لہن زیادہ بہتر, زیادہ افضل ہے ان کے لیے. افضل اسم تفضیل افعلو کے وزن پہ, یعنی ان کی نماز, یعنی ہم کہیں گے صلاتہن مبتدا, فی بیوتہن یہ اس کے متعلق ہے, افضل خبر, لہن ان کے لیے یہ بھی متعلق ہے. تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اس کے بعد مناقشہ, عجب جواب دیجیے اما یاتی, اس کے بارے میں جو آ رہا ہے. تو پہلا سوال, ایجوز للمرأة ان تصلی فی المسجد, کیا جائز ہے؟ جازہ یجوز للمرأة, تو جو اسم امرأتن ہے تو یہ جب الف لام کے بغیر آتا ہے تو ہم اس کو امرأتن پڑھتے ہیں, اور جب الف لام کے ساتھ آتا ہے تو المرأة. یہ اس سے پہلے ہم نے اس پہ شاید غالباً 10 سبق میں بات کی ہے. پہلا سوال, ایجوز للمرأة ان تصلی فی المسجد,
کیا جائز ہے عورت کے لیے کہ وہ ان تصلیہ، یہ جب ان اور فعل مضارع آئے تو یہ مصدر کے معنی دیتا ہے، یعنی کیا جائز ہے عورت کے لیے نماز پڑھنا فی المسجد، مسجد میں، تو ہم کہیں گے نعم جائز ہے۔ ایہما افضل، دوسرا سوال، ایہما افضل للمرأۃ، ایہما وچ آف دا ٹو، دو میں سے افضل زیادہ افضل کون ہے، للمرأۃ عورت کے لیے، ان تصلی فی بیتہا ام ان تصلی فی المسجد، تو ہم کہیں گے افضل للمرأۃ ان تصلی فی بیتہا، عورت کے لیے زیادہ فضیلت والا یا زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، لیکن وہ مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے حدیث میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو مساجد سے منع نہ کرو۔ تیسرا سوال، اذکر، ذکر کیجیے، ذکر یذکر اذکر حدیثاً مفعول، حدیث فی جواز صلاۃ المرأۃ فی المسجد، یعنی مسجد میں عورت کی نماز کے جواز میں، یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فی جواز صلاۃ المرأۃ، تو یہاں پہ یہ مضاف پھر مضاف الیہ پھر سے مضاف پھر سے مضاف الیہ ہے، کیونکہ یہ ایک تو جواز اور صلاۃ جو ہے یہ یعنی نکرہ ہے اور اس پہ یعنی تنوین نہیں آئے گی، یہ جو لاسٹ والا ہے وہ پھر اس کا مضاف الیہ، یعنی جواز پہلے مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ صلاۃ، پھر صلاۃ خود سے مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ المرأہ۔ اذکر حدیثاً فی جواز صلاۃ المرأۃ فی المسجد، مسجد میں عورت کے نماز پڑھنے کے جواز میں حدیث بیان کیجیے، تو آپ یہی حدیث بیان کریں گے، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، اکمل الحدیث، مکمل کیجیے حدیث کو، لا تمنعوا، تو یہ وہی حدیث ہے، یعنی یہ بار بار ایسے سوال اس لیے مؤلف لا رہے ہیں کہ کیونکہ اسے آپ کی یعنی جو حدیث ہے وہ حفظ ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، آپ بار بار جب اس کو پڑھیں گے، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ پانچواں سوال، یعنی ہم اس کو ٹرو فالس ہے، یہ الصحیح ام خطأ ما یاتی، کیا صحیح ہے یا غلط ہے جو آ رہا ہے، منع یمنع نمنع، ہم منع کرتے ہیں یا کریں گے، النساء من الصلاۃ فی المساجد، ہم منع کرتے ہیں عورتوں کو یا کریں گے عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے، کیا یہ صحیح ہے یا خطا، تو یہ ہم کہیں گے یہ خطا ہے، یعنی ہم عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے۔ لا نمنع النساء من الصلاۃ فی المساجد، لا نمنع، ہم منع نہیں کریں گے عورتوں کو من الصلاۃ، نماز سے، فی المساجد، مساجد میں، تو یہ صحیح ہے، یعنی ہم عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں المساجد دو بار استعمال ہوا ہے، اس پہ کسرہ آئی ہے، اس کے باوجود کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اس کی یہ وجہ ہے جو ہم نے دو ایکسیپشنز بیان کی تھی کہ اس کے ساتھ الف لام جڑا ہے، اسی لیے اس پہ کسرہ ہے۔ تیسرا یہ جملہ، صلاۃ المرأۃ فی المسجد افضل، صلاۃ المرأۃ مضاف مضاف الیہ فی المسجد، مسجد میں ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کی ترکیب کریں، صلاۃ المرأۃ مضاف مضاف الیہ مبتدا، فی المسجد متعلق اور افضل اس کی خبر، عورت کی نماز مسجد میں افضل زیادہ بہتر ہے، تو مسجد میں اس کی نماز زیادہ بہتر نہیں ہے، گھر میں بہتر ہے، تو یہ خطا ہے۔ صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل، عورت کی نماز اس کے گھر میں بہتر ہے، تو یہ صحیح۔ چھٹا سوال، من الصحابی الذی روى الحدیث، یعنی کون ہے وہ صحابی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، لا تمنعوا نساءکم المساجد، تو آپ کہیں گے الصحابی الذی روى الحدیث هو ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ ابن عمر ہے۔ ومن المحدث الذی اخرجہ، اور کون ہے وہ محدث جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے، تو آپ فرمائیں گے المحدث الذی اخرجہ، محدث جنہوں نے اس کی تخریج کیا، ہوا امام ابو داود، وہ ہوا ابو داود، یعنی وہ امام ابو داود ہے۔ با یعنی سوالوں کا دوسرا مجموعہ، ما مفرد النساء، نساء اس کا مفرد کیا ہے، تو آپ کہیں گے امرأۃن، امرأۃن مفرد النساء، نساء کا مفرد ہے، واحد ہے۔ دوسرا جملہ، منع المدیر الطلاب من الدخول، منع المدیر،
प्रिंसिपल या हेड मास्टर ने मना किया तुल्लाब को मिन दुखूल दाखिल होने से। इहज़फ़ हज़फ कीजिए मिनल जुमलति अल हर्फ मिन वज़बित कलिमत दुखूल, यानी हज़फ कीजिए जुमले से कौन सा हर्फ, मिन, और उसके बाद वज़बित यानी एराब दीजिए जो दुखूल का कलिमा है उस पर एराब दीजिए। यानी अगर हम हर्फ जार हज़फ करेंगे तो इस पर कसरा नहीं आएगी, कसरा की जगह ये मफ्तू यानी मफूल है तो ये इस पर फ़तह आएगी। यानी मनअल मुदीर अत्तुल्लाब अद्दुखूला, यानी हेड मास्टर ने तुल्लाब को दाखिल होने से मना किया। तो ये हदीस मुकम्मल होती है। फिर आप 12वीं हदीस की तरफ देखिए, सफ़ा नंबर 29 अन अबी हुरैरा था। तो ये 12वीं हदीस है। पहली हदीस मुख्तसर थी, ये भी छोटी है। तो हदीस इस तरह से है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा खैरुन मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाहु इल्लल मस्जिदल हराम, मुत्तफ़क़ुन अलैह। तो फिर से यानी अगर हम पहले इसका तर्जुमा करें, सलातुन नमाज यानी एक नमाज, फ़ी मस्जिदी हाज़ा मेरी इस मस्जिद में, खैरुन ज़्यादा बेहतर है, मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाहु 1000 नमाज़ों से जो उसके बगैर हो, इल्लल मस्जिदल हराम सिवाय मस्जिद हराम के। तो मुत्तफ़क़ुन अलैह, दोनों इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो पहले फिर से अबू हुरैरा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैह है, तो अबू यानी अस्माउल खमसा में से है, तो अन अबी हुरैरा था, ये यानी ममनू मिन अस्सरफ़ है तो इसीलिए इस पर फ़तह है। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु यानी माजी के सेगे से जब हम दुआ करते हैं तो उसके माना यानी मुस्तक़बिल के होते हैं, यानी अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। वो फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुज़ाफ़ुन जो लफ्ज़ु जलाला अल्लाह है, ये मुज़ाफ़ुन इलैह है और ये क़ाला का फ़ाइल है। तो उसके बाद जो यानी जो जुमला आ रहा है या जो सेंटेंस आ रहा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, तो ये मफ़ूल है, यानी फ़ी हम कहेंगे कि महल्लन ये मफ़ूल है क्योंकि ये बात उन्होंने कही। सलातुन नकिरा है, यानी कोई नमाज या एक नमाज, फ़ी मस्जिदी हाज़ा मेरी इस मस्जिद में, यानी ये उन्होंने तब ये हदीस कही है जब वो मस्जिद नबवी में थे, तो तब उन्होंने कहा है कि एक नमाज फ़ी मस्जिदी हाज़ा यानी मेरी इस मस्जिद में, खैरुन ज़्यादा बेहतर है, मिन अल्फ़ि सलातिन अल्फ़ 1000 नमाज़ों से, फ़ीमा सिवाहु जो इसके बगैर हो, यानी सिवा हाज़ल मस्जिद यानी इस मस्जिद के बगैर अगर आप कहीं नमाज़ पढ़ेंगे तो इस मस्जिद के निस्बत से, यानी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे एक नमाज उनके जो आप इसके बगैर पढ़ेंगे उनसे उन 1000 नमाज़ों से बेहतर है। इल्ला फिर उन्होंने एक्सेप्शन यानी जो ये उन्होंने बात बताई, खबर दी, इससे एक मस्जिद को बाहर निकाला, यानी इस्तिस्ना, इल्लल मस्जिदल हराम। तो वो कौन सी मस्जिद है, यानी मस्जिद हराम। तो अगर हम इसका देखेंगे यानी तरकीब करने की कोशिश करेंगे तो इसमें है सलातुन, ये इसमें फ़ी मस्जिदी हाज़ा, फ़ी हर्फ़ जर, मस्जिद इसमें मजरूर और फिर मस्जिद प्लस या जो है ये मुज़ाफ़ इलैह यानी मेरी मस्जिद। तो हाज़ा यानी ये हम मुअल्लिफ़ भी इसके बाद बताएंगे ये सिफ़त है यानी नात है, यानी तो ये हम कहेंगे कि सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा, ये पूरा जो मजमूआ है इसको हम मुब्तदा बनाएंगे, नमाज मेरी इस मस्जिद में या एक नमाज मेरी इस मस्जिद में, ये मुब्तदा है। खैरुन बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है, तो ये इसकी खबर है। तो इतना ही ये अगर हम इतना ही देखेंगे, सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा खैरुन, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज बेहतर है, तो ये जुमला मुकम्मल हो गया, खैरुन इसकी खबर है। तो खैरुन के बाद जो और वहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं वो उसका ताल्लुक़ खबर के साथ ही है। उसके बाद खैरुन के बाद है मिन अल्फ़ि सलातिन, मिन अल्फ़ि सलातिन, मिन
یعنی حرف جر الفی صلاتن، الف جو ہے عدد ہے اور اس کے بعد معدود ہے، عدد نمبر، معدود جس کو کاؤنٹ کیا جائے، یعنی یہاں پہ نماز کو صلات کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو الف اور 100 اور 3 سے 10 تک قاعدہ ہے عدد میں کہ وہ اس کا جو معدود ہے یعنی یہ مضاف استعمال ہوتا ہے اور وہ واحد مذکر واحد یعنی آتا ہے جو معدود ہے اس کا، یہاں پہ صلاتن آیا تو یہ واحد ہے، اور یا جب مضاف ہے تو یہ مضاف الف جب مضاف ہے تو جو اس کا معدود ہے وہ مضاف الیہ کی شکل میں آئے گا۔ تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف پہ تنوین بھی نہیں ہے، من الف کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پہ تنوین نہیں آتی۔ تو اس کے بعد جو معدود ہے صلا یعنی یہ واحد ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ من الف صلاتن بہتر ہے 1000 نمازوں سے، فی ما، فی حرف جر ہے جو یہ ما ہے، ما الموصولہ ہے، یعنی فی ما جو اس کے سوا ہو، سوا یعنی بغیر، اس کے بغیر یعنی سوا ہو، یعنی یہ مسجد کی طرف لوٹا ہے، یعنی اس مسجد کے بغیر جو دوسری مساجد ہے ان سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے ایک نماز مسجد نبوی میں۔ تو جو ما ہے، اس سے پہلے ما الموصولہ پہ ہم نے بات کی ہے، تب ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد اس کا صلہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ صلہ کیا ہے اس کا؟ تو وہ سوا ہوا ہے، یعنی سوا یعنی اس کے یہاں پہ یہ ظرف مضاف استعمال ہوا ہے، یعنی ظرف ہے یہ اس کے بغیر، یعنی اس کے بدلے میں، اس کی جگہ، جب جگہ کا مفہوم آ گیا تو یہ آپ کو یعنی ظرف کے معنی، یعنی یہ اس میں ایڈورب یعنی ظرف مکان کا اس میں معنی مضمر ہے، تو ہم کہیں گے جو سوا ہو یہ اس کا یعنی صلہ ہے، ما الموصولہ کا صلہ۔ الا المسجد الحرام، پھر الا جو ہے اداۃ الاستثناء حرف ہے، اور مسجد الحرام جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، یعنی جس کو اس حکم سے باہر نکالا گیا، یعنی کس حکم سے کہ جو آپ نے فضیلت بیان کی مسجد نبوی کی، اگر کوئی شخص یہاں پہ یعنی ایک نماز کوئی شخص یہاں پہ پڑھے گا، وہ کے علاوہ جو دوسری مساجد ہے ان میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے، خیر من الف صلاۃ فیما سوا، سوائے اب اس سے آپ نے ایک جو دوسری باقی مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مساجد ہے ان میں سے آپ نے ایک کو باہر نکالا اس حکم سے، یعنی وہ اس کے بغیر، کس کے بغیر؟ مسجد حرام کے بغیر۔ متفق علیہ۔ تو اس پہلے جب جو مفردات مؤلف نے بیان کی اس کی طرف پہلے آنے سے ہم مختصراً استثناء پہ بات کریں گے۔ استثناء ایک یعنی نحو میں ایک لمبا طویل موضوع ہے، اس پہ یعنی ایک درس اس کے لیے خاص ہونا چاہیے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ اس پہ بات کریں گے اور جو موٹی موٹی چیزیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جملہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فہمت طلاب کلہم الا خالدا، فہمہ سمجھنا، الطلاب یعنی فاعل، طلاب نے سمجھا، یعنی کلہم جب ہم نے کہا سب طلاب نے سمجھا، الا خالدا سوائے خالد کے، الا جو ہے یہ اداۃ الاستثناء ہے، خالد جو ہے وہ مستثنیٰ ہے، اور جو مستثنیٰ منہ یعنی جس کو اس حکم سے یعنی خالد کو جس چیز سے مستثنیٰ کیا گیا ہے طلاب سے، تو اس کو ہم مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ فہیمہ یہ ہمارا فعل ہے، فہمت طلاب، طلاب یعنی اسٹوڈنٹس نے سمجھا، کلہم یعنی سب طلاب نے سمجھا۔ کلہم، تو یہاں پہ استثناء کے حوالے سے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، طلاب یہ ہمارا مستثنیٰ منہ ہے۔ یعنی جس چیز سے ہم خالد کو باہر نکال رہے ہیں، یعنی ہم نے پہلے کہا کہ ہم نے خبر دی کہ سب طلاب نے سمجھا، یعنی پھر ہم خالد کو اس حکم سے باہر نکالتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ طالب نے سوائے خالد کے سب طلاب نے سمجھا۔ تو جس چیز سے ہم نے باہر نکالا، یعنی ان طلاب سے ہم نے یعنی جو اسٹوڈنٹس ہے اس سے ہم نے خالد کو باہر نکالا، تو جس چیز سے اس کو باہر نکالا یعنی استثناء سے پہلے جو چیز
وارد ہوئی ہوتی ہے یعنی جس سے پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایگزمپٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم یعنی نحو میں مستثنا منہ یعنی جس سے وہ استثناء کیا گیا ہے اس کو یہ پہلا رکن ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جب استثناء پہ ہم بات کرتے ہیں اس کے 3 ارکان ہیں. پہلا رکن مستثنا منہ یعنی جس چیز سے استثناء کیا گیا ہے جس چیز سے یعنی جو ہمارا مستثنا ہے اس کو ایگزمپٹ کیا گیا. تو پہلا مستثنا منہ ہے. اس کے بعد ادات الاستثناء الا یعنی ادات ہم کہتے ہیں ٹول کو. اس کے علاوہ بھی الا کے علاوہ بھی اور اس کے بعد اور کچھ حروف ہے جو استعمال ہوتے ہیں جیسے غیر سوا ما عدا ایسے بہت سارے. فی الحال ہم الا پہ بات کریں گے. تو یہ ہمارا ادات الاستثناء ہے. الا تو اس سے ہم نے ایک یعنی جو ہمارا مستثنا آئے گا اس سے ہم نے اس کو یعنی پہلا جو حکم ہے اس سے باہر نکالا. تو یہ ادات الاستثناء یعنی ٹول آف استثناء. الا خالدا خالد جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستثنا ہے. تو 3 چیزیں اس میں ہیں مستثنا منہ ادات الاستثناء اور مستثنا. کوئی بھی استثناء ہو اس میں آپ کو یہ 3 چیزیں ملیں گی. یہ اس کے ارکان ہیں. یعنی مستثنا منہ جس چیز سے ہم کسی شخص کو یعنی پہلا ایک عمومی حکم ہوتا ہے جس سے پھر اس کے بعد استثناء آتا ہے یعنی مستثنا جس کو ہم باہر نکالتے ہیں. تو جس چیز سے ہم اس کو باہر نکالیں گے طلاب سے ہم اس کو خالد کو باہر نکال رہے ہیں تو یہ مستثنا منہ. اس کے بعد ادات آتا ہے یعنی جس حرف سے ہم اس کو نکالیں. الا کی بجائے غیر بھی آ سکتا ہے یا سوا بھی آ سکتا ہے. فی الحال ہم الا پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ادات الاستثناء ہے. اور جس چیز کو ہم پھر حکم سے باہر نکالیں گے یہاں پہ حکم ہے کہ طلاب نے سب نے سمجھا تو اس سے ہم نے ایک چیز کو باہر نکالا ایگزمپٹ کیا استثناء یعنی تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں مستثنا یعنی جس کو باہر نکالا گیا اس حکم سے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں خالدن پہ یہ مفتوح ہے. اسی طرح آپ نے جو حدیث ہم نے دیکھی مسجد الحرام وہ بھی مفتوح ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں ہم اب بات کریں گے کہ یہ کیوں یعنی مفتوح کیوں آ گیا. پہلے ہم اقسام الاستثناء پہ بات کرتے ہیں یعنی استثناء کی قسمیں. تو یہ جو آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں یہ ساری استثناء کی قسمیں ہیں. متصل استثناء ہم کس کو کہتے ہیں یعنی وہ آپ کو مثال سے سمجھ آئے گا. نجح طلاب الا حامدا نجح کامیاب ہونا طلاب کامیاب ہوئے سوائے حامد کے. تو متصل استثناء ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں جہاں پہ ہمارا مستثنا منہ یعنی طلاب اور خالد جو مستثنا ہے وہ ایک ہی جنس سے ہو ایک ہی کیٹیگری سے ہو. تو یہاں پہ آپ پہلے جملے میں دیکھ سکتے ہیں طلاب اور حامد طلاب کی کیٹیگری میں سے ہے تو یہ سیم کیٹیگری ہے کوئی یعنی جنس کا اختلاف نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی حامد جو ہے ایک طلاب بہت سارے طلاب میں ایک طالب علم ہے لیکن ان کی کیٹیگری سیم ہے یعنی حامد کو بھی ہم طالب علم کہیں گے دوسروں جو طلاب ہوں گے ان کو بھی طالب علم کہیں گے یعنی ان کا جنس ایک ہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جس استثناء میں مستثنا منہ اور مستثنا ایک ہی جنس سے ہو اس کو ہم استثناء متصل کہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں طلاب اور حامد ایک ہی جنس سے تو اس کو ہم استثناء متصل کہتے ہیں. دوسری قسم منقطع یعنی منقطع. تو پہلے میں جملہ پڑھتا ہوں اس کے بعد یہ سمجھ آئے گا کہ منقطع ہم کس کو کہتے ہیں. لکل دائن دواؤن الا الموت لکل ہر ایک دائن بیماری کے لیے دوا ہے ہر ایک بیماری کے لیے دوا ہے الا الموت سوائے موت کے. تو یہاں پہ آپ غور کیجئے مستثنا منہ اور مستثنا پہ. تو یہاں پہ مستثنا منہ دواؤن ہے دوا یہاں پہ مستثنا منہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک بیماری یا مرض کے لیے دوا ہے سوائے موت کے. لکل دائن دواؤن الا الموت. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اختلاف ہے مستثنا منہ اور مستثنا کا
آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دائن، موت جو ہے یہ بیماری نہیں ہے، ہر ایک بیماری کی دوا ہے، لکل دائن دواؤن، ہر ایک بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے، لیکن موت جو ہے وہ بذات خود ایک بیماری نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہاں پہ مستثنی منہ اور مستثنی کا اختلاف ہے، یہاں پہ یہ ایک ہی جنس سے نہیں ہے، ان کا جنس مختلف ہے، یعنی موت دوسرے جنس سے ہے، دائن دوسرے جنس سے ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مستثنی منہ اور مستثنی کا اختلاف ہے، یعنی یہ دو چیزیں جو مستثنی منہ اور مستثنی ہے یہ دو ڈفرینٹ یعنی جینس سے ہے، دو مختلف یعنی اجناس سے، ایک ہی ان کا، جیسے ہم نے طلاب اور حامد میں دیکھا وہاں پہ جنس سیم تھا، یہاں پہ مختلف ہے، تو یہ اس کو ہم استثناء منقطع کہتے ہیں، جس میں مستثنی منہ اور مستثنی مختلف جنس سے تعلق رکھتے ہو۔ اس کے بعد تیسری قسم تعامن، استثناء تعام، تو اس کے آگے جملہ ہے حفظت القرآن، میں نے قرآن حفظ کیا، فی الفاعل قرآن مفعول، الا سورۃ البقرہ، الا سورہ بقرہ کی، میں نے پورا، یعنی اس سے یہی معنی ہم کو سمجھ آتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن حفظ کیا سوائے سورہ بقرہ کے۔ تو یہ ہم نے استثناء تام کی مثال دی ہے۔ استثناء تام ہم اس کو کہتے ہیں یعنی جس میں دونوں چیزیں موجود ہو، مستثنی منہ بھی اور مستثنی بھی، یعنی یہاں پہ پہلے ہم نے حکم دیا کہ میں نے قرآن یاد کیا، پھر ہم نے اس میں سے ایک سورہ باہر نکالا، یعنی سوائے سورہ بقرہ کی، تو یہاں پہ قرآن مستثنی منہ ہے تو یہ وارد ہوا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ مستثنی ہے یہ بھی وارد ہوا ہے، تو جس استثناء میں دونوں مستثنی منہ اور مستثنی بھی وارد ہو تو اس کو ہم استثناء تام کہتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ مفرغ، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مستثنی منہ نہیں آتا ہے، ابھی آپ مثال سے یہ سمجھ میں آپ کو آئے گا۔ ما جاء الا حامد، نہیں آیا سوائے حامد، تو یہاں پہ آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو مستثنی موجود ہے حامد، لیکن جو مستثنی منہ جس سے ہم نے اس کو باہر نکالا وہ موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم استثناء مفرغ کہتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے تھے ما جاء القوم، یعنی قوم نہیں آئی، یا ما جاء الناس، لوگ نہیں آئے سوائے حامد کے، تب یہ تام ہو جاتا کیونکہ ہم نے تب مستثنی منہ یعنی اس میں لایا ہے تو یہ تام ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما جاء کے بعد کوئی نہیں ہے، یعنی خالی مستثنی کو ذکر کیا گیا ہے اور مستثنی منہ اس پہ ذکر نہیں کیا گیا، اور ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حامد کو یعنی کون آنے والے تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مفرغ ہے، یعنی اس میں مستثنی منہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو آخری دو اقسام ہے اس کی، معجب اور غیر معجب۔ معجب ہم کہتے ہیں کہ افرمیٹو سینٹینس کو، یہ سینٹینس پورے جو جملہ ہے اس کی صفت ہے کہ یہ افرمیٹو ہو، کوئی چیز افرم کرتا ہے، اس بات کرتا ہے، یا کسی چیز میں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں پازیٹیو چیز ہے۔ افتح النوافذ الا الاخیرہ، فتح یفتح افتح، کھولو، النوافذ کھڑکیاں، الا الاخیرہ سوائے آخری، یعنی سوائے آخری کھڑکی کے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پازیٹیو چیز ہے، امر کسی چیز کا، یعنی کسی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ چیز کرو، اس میں یعنی افرمیشن ہے، تو اس کو ہم استثناء معجب کہتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ غیر معجب، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ غیر معجب تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ جملے یعنی اس میں نفی ہو، یعنی کسی چیز کو ہم نیگیشن کر رہے ہیں، کسی چیز کا ہم یعنی نفی کر رہے ہیں، یا کسی چیز کو یعنی پروہیبیشن بھی اس میں ہے دوسری قسم، یعنی ہم کسی کو حکم دیتے ہیں کہ یہ چیز نہ کرو، اور تیسری چیز اس میں استفہام ہوتا ہے، یعنی غیر معجب جو استثناء ہو اس میں تین چیزوں کا احتمال ہے، یا یہ اس میں نفی ہوگی، یا نہیں ہوگی، یا یہ استفہام ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جملہ ما غابت طلاب، طلاب غیر حاضر نہیں تھے، الا زیدن سوائے زید کے، تو یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ما یہاں پہ نفی ہے، طلاب غیر حاضر نہیں تھے سوائے زید کے، تو یہ اس کو ہم استثناء غیر معجب کہتے ہیں۔ ایک بار میں پھر سے دہراتا ہوں، استثناء متصل یعنی جس میں مستثنی منہ اور مستثنی ایک ہی جنس سے ہو، استثناء منقطع جس میں مستثنی منہ اور مستثنی
ایک جنس سے نہیں ہو، وہ مختلف جنسوں سے ہے۔ تام جس میں دونوں مستثنی منہ اور مستثنی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ مفرق جس میں خالی مستثنی کو ذکر کیا گیا، مستثنی منہ کو ذکر نہیں کیا گیا۔ معجب یعنی جس میں اثبات ہو یعنی افرمیٹو ہو، اور غیر معجب جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، اس کو ہم غیر معجب کہتے ہیں۔ تو ان جو اقسام ساری ہیں استثناء کی، ان پہ جو احکام ہے اس پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ احکام المستثنی، اب مستثنی کے احکام کی، جو مستثنی ہے جس چیز کو ہم یعنی باہر نکالتے ہیں، ایگزمپٹ کرتے ہیں، اس پہ یعنی اس کے کیا احکام ہیں۔ پہلے ہم ایک کلاسیفیکیشن کرتے ہیں متصل اور منقطع کی۔ متصل میں ہم کہتے ہیں کہ یعنی جو مستثنی منہ اور مستثنی ہے اس کے یعنی وہ ان میں کوئی، متصل میں ہم کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں، ایک ہی جنس سے ہوتے ہیں۔ منقطع میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی جنس سے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم جو احکام المستثنی پہ بات کریں گے، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیبل ہے، پہلے اس میں استثناء متصل دیا گیا ہے، پھر اس کے اندر سب کلاسیفیکیشن کی گئی ہے۔ یعنی استثناء متصل کے نیچے 3 چیزیں ہیں، ایک تو تام اور معجب ہے، دوسرا تام اور غیر معجب ہے، اور تیسرا مفرق ہے۔ آپ نے کہا متصل اور تام ہے، تو یہاں پہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کلاسیفیکیشن ہے ہماری، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنس مستثنی منہ اور مستثنی منہ کی جنس کیا ہے۔ اگر سیم ہے تو ہم کہیں گے متصل، اگر مختلف ہے تو ہم کہیں گے منقطع۔ تو یہ ایک کلاسیفیکیشن۔ دوسری کلاسیفیکیشن ہم جو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تام اور مفرق کی، اس میں ہم جنس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ مستثنی منہ وارد ہوا ہے کہ نہیں وارد ہوا ہے۔ تام میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں وارد ہوا ہے، اور مفرق میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں وارد نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے طرف کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم یعنی جنس کو نہیں دیکھ رہے، یہاں پہ ہم وارد یعنی مستثنی منہ کے وارد ہونے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ وارد ہوا ہے کہ نہیں وارد ہوا ہے۔ تو اسی لیے جو ہم احکام المستثنی دیکھیں گے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک براڈ اوپر ہیڈنگ لگائی ہے، استثناء متصل۔ استثناء متصل یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ استثناء متصل ہمارا اب ایک لیجئے یعنی براڈ، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ استثناء وہ ہے جس میں مستثنی منہ اور مستثنی ایک ہی جنس سے۔ پھر اس کے نیچے جو 3 ہے اس کی سب کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، پھر اس کے 3 نیچے اقسام ہیں، ان میں تام آتا ہے، تام معجب اور تام غیر معجب اور مفرق۔ تام معجب ایک تو وہ پازیٹیو سینٹنس ہے، اور اس میں یعنی تام ہے، اس میں دونوں مستثنی منہ اور مستثنی ذکر کیے گئے ہیں۔ تام غیر معجب میں وہ تام ہے، اس میں دونوں شامل ہے، مستثنی منہ اور مستثنی، لیکن غیر معجب ہے، یعنی اس میں نفی نہیں یا استفہام شامل ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو اس میں ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں استثناء متصل کے اقسام ہیں۔ یعنی مفرق ہم نے کہا کہ یہ تام کا اپوزٹ ہے، کہ اس میں ہمارے پاس یعنی مستثنی منہ کو حذف کیا جاتا ہے، اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ پھر ہم لاسٹ پہ استثناء منقطع کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو آپ کو اس چیز سے کلیئر ہوگا کہ متصل اور منقطع کی جو تقسیم ہے، یہ ہم ایک چیز کو مد نظر کر کے دیکھتے ہیں، یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنس کیا ہے، مستثنی منہ۔ جو تام اور مفرق کی یعنی ہم تقسیم ہے، وہ ہم دوسرا چیز دیکھ کے، یعنی ہمارا پرسپیکٹو ہے وہ ہم دوسرے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مستثنی منہ ذکر ہوا ہے کہ نہیں ذکر ہوا ہے، وہاں پہ ہم جنس نہیں دیکھتے۔ تو پھر یہ ان میں آپس میں پھر ہم جب احکام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 4 احکام ہیں، یعنی 4 یہ کمبینیشنز بناتے ہیں ایک کے ساتھ۔ استثناء متصل ہم نے کہا کہ پہلے ہم دو چیزوں پہ اگر ہم براڈ میں رکھیں گے، استثناء متصل اور منقطع۔ فی الحال آپ استثناء جو منقطع ہے اس کو چھوڑتے ہیں، ہم استثناء متصل پہ بات کرتے ہیں۔ المتصل تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ استثناء متصل یعنی اس میں جو مستثنی منہ اور مستثنی ایک ہی جنس ہے۔ تو پہلی اس کی جو ہم کہیں گے سب ٹائپ جو ہے تام اور معجب ہے، تام اور معجب یہ ایک ہے۔ دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا اس کی قسم ہے، تام ہے لیکن غیر معجب۔ اور تیسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ مفرق۔
تو جب ہم نے کہا استثناء متصل تو پہلے ہی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس میں یہ جو تیسرے تین نیچے آ رہے ہیں اس کے سب ٹائپس، ان میں کیا ہے، یہ تینوں متصل ہے، یعنی ان میں جنس کا اختلاف نہیں ہے، مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ ایک ہی جنس ہے. تو یہ بات طے ہو گئی. اب ہم نیچے ہم تام اور موجب کے اختلاف میں دیکھتے ہیں کہ پہلی جو قسم ہے یہ تام ہے، یعنی افرمیٹو ہے، اس میں نفی نہیں اور استفہام شامل نہیں ہے. نہیں، تام کا معنی ہے، یعنی تام کے معنی ہے کہ اس میں مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں ذکر ہوا ہے، یعنی ایک ہی اس میں مستثنیٰ خالی ذکر نہیں ہوا، دونوں ذکر ہوئے تام یہ. تو یعنی اس میں دونوں ذکر ہوئے ہیں. معجب کا معنی ہے کہ اس میں نفی نہیں اور استفہام نہیں ہے. تو یہ ایک کیٹیگری بناتا ہے، تام پلس معجب. دوسری کیٹیگری تام ہے لیکن اس میں دونوں مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ ذکر ہوئے ہیں لیکن غیر معجب ہے، یعنی اس میں نفی نہیں اور استفہام شامل ہے. تو یہ دوسری کیٹیگری ہوئی. تیسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ مفرغ ہے. مفرغ کس کا اپوزٹ ہے؟ تام کا اپوزٹ. یعنی تام میں کہتے ہیں کہ دونوں وارد ذکر کیے گئے ہوتے ہیں، مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ. جو مفرغ ہے، مفرغ میں یعنی مستثنیٰ منہ ذکر نہیں کیا گیا ہوتا ہے، خالی مستثنیٰ ذکر کیے گئے ہوتے ہیں. تو پھر ان کے تین احکام ہیں. لیکن یہ کس کے سارے سب ٹائپس ہیں؟ استثناء متصل کے. استثناء متصل یعنی جنس سیم ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ میں. پھر اس کے نیچے تین یہ کمبینیشنز ہم آپ کہہ سکتے ہیں بناتے ہیں، تام اور معجب، تام غیر معجب اور مفرغ. پھر ان کے تین احکام ہیں. اس کے بعد پھر ہم استثناء منقطع پہ بات کرتے ہیں، وہ ایک ہی قسم ہے، پھر اس کا احکام. ٹوٹل ہم کہتے ہیں کہ 4 احکام ہیں استثناء کے بارے میں. مجھے امید ہے آپ کو یہ واضح ہوا ہوگا. تو پہلی مثال آپ تام اور معجب کی دیکھیے. نجحت طلاب الا حامدا، طلاب کامیاب ہوئے سوائے حامد کے. تو یہ ہم نے کہا ایک تو متصل ہے اور تام اور معجب ہے. تو پہلے چیک کیجئے متصل، طلاب اور حامد ایک ہی جنس سے ہے تو متصل ہمارا ہو گیا. تام اور معجب، تام ہم نے کہا دونوں ذکر ہونے چاہیے، مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ بھی. تو مستثنیٰ بھی یہاں پہ، مستثنیٰ منہ بھی طلاب یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اور حامد بھی. تو یہ تام ہو گیا. معجب یعنی اس میں کوئی نفی نہیں اور استفہام نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، تو جب ایسی صورت ہوگی یعنی استثناء متصل ہوگا اور وہ تام اور معجب ہے، تو اس صورت میں اس کا حکم کیا ہے کہ وہ منصوب ہوگا. یعنی ہم کہتے ہیں وجب نصبہ، یعنی اس کو نصب دینا یہ واجب ہے. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نجحت طلاب الا حامدا، حامد جو ہے یہ منصوب آیا ہے. تو یہ پہلی کیٹیگری ہوئی. اس کے بعد دوسری کیٹیگری تام غیر معجب. تو یہاں پہ بھی آپ متصل دیکھ سکتے ہیں کہ حامد اور طلاب ہی استعمال ہوا ہے یا احد استعمال ہوا ہے. تو یہ استثناء متصل ہے، یعنی دونوں ایک ہی جنس ہے، لیکن یہ غیر معجب ہے. اوپر والے کے ساتھ اس کی ایک ڈفرنس ہے کہ یہ غیر معجب ہے، یعنی اس میں نفی بھی ہے، نہیں بھی ہے اور استفہام بھی ہے. پہلا جملہ جو ہے یہ نفی کی مثال ہے، یعنی نیگیشن. ما حضر طلاب الا حامدن یا حامدن. تو جب استثناء متصل ہو اور وہ تام غیر معجب ہو، یعنی اس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، تو تب کیا قاعدہ ہے؟ تب ہمارے پاس یعنی جائز ہے ہمارے لیے دونوں وجوہ. یعنی یا تو ہم اس کو سب کو منصوب بنا دیں، یعنی میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں حامدن تینوں جملوں میں حامدن لگا ہے، یا آپ جو جملے میں یعنی جملہ جو جس کا تقاضا کرتا ہے اس حساب سے آپ اعراب دیجئے. پہلا جملہ آپ دیکھیں، یعنی طلاب حاضر نہیں ہوئے سوائے حامد کے. تو یا تو میں نصب دوں گا الا حامدن، یہ بھی جائز ہے، یا میں کہوں گا کہ نہیں میں نصب نہیں دوں گا، میں دیکھوں گا کہ جملے میں جو حامد ہے یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ فاعل کا کام کر رہا ہے کہ حامد حاضر نہیں ہوا ہے تو یہ فاعل ہے، اور فاعل آپ کو پتہ ہے یہ مرفوع ہے. تو یہ نفی کی مثال تھی. دوسرا دیکھیے یہ نہیں کی مثال ہے. لا تضرب احدن، تو نہ مار کسی ایک کو الا حامدن یا حامدن. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو میں نصب دوں گا سیدھے حامدن، یا میں کہوں گا نہیں یہاں پہ جو حامد ہے یہ مفعول ہے، یعنی تو کسی ایک کو نہ مار سوائے حامد کے. تو حامد مفعول بن گیا، تو اس حساب سے یہ یعنی یہ منصوب ہوگا. یا تو ہم سیدھے اس کو نصب دیں گے، یا سیدھے ہم دیکھیں گے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، یا اس سے پہلے یہ مجرور ہے، اس سے پہلے حرف جر ہے یا کچھ اور ہے. تیسرا جو ہے وہ مجرور کی مثال ہے اور استفہام کی مثال ہے. حل اتصلت باحد الا حامدا،
حل کیا اتصلتا تم نے رابطہ کیا، یو کمیونیکیٹڈ بعہدن کسی ایک کے ساتھ، الا حامدن، یا ہم اگر حامدن تب آئے گا یا ہم کہیں گے کہ ہم اس کو نصب دیتے ہیں سمپل، یا ہم کہیں گے نہیں، ہم دیکھیں گے کہ جو حرکت یعنی جو حامد اس میں کام کر رہا ہے وہی حرکت اسی کے مناسب اس کو ہم حرکت دیں گے. تو یہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ احدن اس پہ حرف جر داخل ہوا ہے، تو اسی وجہ سے حامد پہ بھی حرف جر داخل ہوگا، یعنی کیا تم نے رابطہ کیا کسی ایک کے ساتھ سوائے حامد کے. یا آپ تینوں جملوں میں دے سکتے ہیں، یا تو ہم تینوں کو حامدن حامدن حامدن، یا ہم کہیں گے اگر فاعل ہوگا تو حامدن، مفعول ہوگا حامدن، مجرور ہوگا حامدن. تینوں یعنی دونوں صورتوں میں جائز ہے، یا تو آپ اس کو نصب دیں گے یا آپ جملے میں دیکھیں گے کہ یا اس کا کیا حکم تھا اس کے بغیر، استثناء کے دیکھنے کے بغیر. تو یہ دونوں صورتیں تب جائز ہے جب استثناء متصل ہو اور تام ہو اور غیر موجب ہو، یعنی مستثنیٰ منہ مستثنیٰ ذکر کیا گیا، دونوں ذکر کیے گئے ہوں گے لیکن غیر موجب، یعنی اس میں نفی نہیں اور استفہام شامل ہوگا. پھر اس کی تیسری قسم مفرق. مفرق یعنی اس میں مستثنیٰ منہ کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو سیدھے دیکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ کو ہٹائیں گے تو یا وہاں پہ کون سی اعراب آتی. تو پہلا جملہ دیکھیے، ما رسبہ الا بلال، رسبہ ناکام ہونا، ناکام نہیں ہوا سوائے بلال. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہاں پہ مستثنیٰ منہ ذکر نہیں کیا گیا تو یہ مفرق ہے. تو اگر آپ کو اعراب دیکھنی ہے اب اس کی، اللہ کو ہٹا لیجئے، اللہ نہیں ہے وہاں پہ، تو ما رسبہ بلال، بلال ناکام نہیں ہوا. تو بلال چونکہ رسبہ فعل ہے اس کے بعد فاعل آئے گا، تو بلال فاعل ہے تو یہ مرفوع بلال. تو اس کے معنی یعنی تب معنی پھر یعنی اس کے برعکس ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اعراب کیا دینے ہم کو. لیکن پھر جب ہم اللہ پھر ساتھ اس میں لائیں گے اداۃ الاستثناء تو اس کا معنی برعکس ہو جائے گا. یعنی اگر ہم اللہ ہٹائیں گے ما رسبہ بلال، بلال ناکام نہیں ہوا، اگر اللہ وہاں رکھیں گے تو ما رسبہ کوئی ناکام یا ناکام نہیں ہوا سوائے بلال کی، تو یہ معنی مختلف ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ کو اس سے اللہ سے سمجھ آئے گا کہ یہ فاعل ہے، تو یا اس کو آپ مرفوع دیں گے. اس صورت میں جب استثناء متصل مفرغ ہو، اس میں آپ کو یعنی وہ دیکھنا ہے کہ جملے میں کیا استعمال ہوا ہے، فاعل ہے، مفعول ہے یا مجرور حالت میں ہے، وہ اس حساب سے دینا ہے، اس میں آپ نصب نہیں آئے گا. دوسری مثال، ما رأیت الا بلالا، ما رأیت میں نے نہیں دیکھا الا بلالا سوائے بلال کو. تو اللہ ہٹا لیجئے، ما رأیت بلالا میں نے بلال کو نہیں دیکھا، تو اسے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ مفعول ہے تو مفعول منصوب ہوگا. اسی طرح استثناء متصل یعنی یہ بھی اسی کی مثال ہے. تیسرا یعنی جب حالت جر میں ہو، ما اتصلت الا بحامد میں نے رابطہ نہیں کیا سوائے حامد کے ساتھ، الا بے آ گیا تو یہ مجرور، یہاں پہ ہم کو اداۃ الاستثناء ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ استثناء متصل تھا. اب ہم کہتے ہیں استثناء منقطع. منقطع ہم نے کہا کہ جس میں یعنی جنسوں کا یعنی اجناس اس کا اختلاف ہو کہ مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ ایک ہی جنس سے نہ ہو. لکل دائن جو پہلے ہم نے مثال دی تھی، ہر ایک یعنی بیماری کے لیے دائن دوا ہے سوائے موت کے. تو یہاں پہ بھی آپ کو کسی بھی حال میں یعنی استثناء منقطع آپ سیدھے یاد رکھیں کہ یہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ مختصراً تھا کہ جو ہمارا استثناء تھا اس پہ ہم نے بات کی، ورنہ یہ بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے. تو اب مؤلف کے جو انہوں نے مفردات دی ہے ان کی طرف آپ آئیے. صلاتن نماز یعنی ایک نماز، آئی صلاتن واحدتن یعنی ایک نماز. مسجدی حاضہ میری یہ مسجد، آئی المسجد النبوی یعنی مسجد نبوی. فیما سواہ آئی فی غیرہ یعنی اس کے بغیر، یعنی اس کے بغیر دوسری مسجدوں میں. المسجد الحرام الذی بمکہ یعنی مسجد حرام جو مکہ میں ہے. صلاۃ فیہ افضل من 100 صلاۃ فی المسجد النبوی. تو یہاں پہ ہم اب مؤلف نے اضافی ہم کو معلومات دی ہے، یعنی مسجد الحرام یعنی جو مکہ میں ہے، صلاۃ ایک نماز، فیہ اس میں زیادہ افضل ہے، من 100 صلاۃ 100 نمازوں سے، فی مسجد نبوی مسجد نبوی سے وہ اس میں یعنی مسجد حرام میں وہ زیادہ افضل ہے. یعنی اگر آپ ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھیں گے
تو یعنی ایک نماز ہم مسجد حرام میں پڑھیں گے وہ 100 گنا زیادہ بہتر ہے کہ ہم 100 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں. مسجدی حاضہ یہاں پہ جو میری یہ مسجد، حاضہ یہاں پہ کیا ہے؟ حاضہ ہونا نعتن، یہاں پہ حاضہ جو ہے نعت کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی یہ نعت ہے. تو پھر اس کے بعد مؤلف نے کچھ مثالیں دی ہیں. تو کولو تم کہتے ہو خذ دفترہ کا حاضہ، لو پکڑو اپنی یہ کاپی. اپنی یہ حاضہ یہاں پہ دفتر جو ہے وہ موصوف ہے تو حاضہ اس کی صفت یا نعت ہے. اسی طرح ماذا فی حقیبتی کا حاضی، ماذا کیا، فی حقیبتی کا تمہارے بیگ میں، حاضی اس بیگ میں یعنی تمہارے اس بیگ میں کیا ہے. تو یہ حقیبہ کی پھر سے حاضی مؤنث یعنی اس کی حقیبہ موصوف ہے تو حاضی اس کی صفت ہے، یا ہم کہیں گے حقیبہ منعوت ہے، حاضی اس کی نعت. تو یہ نعت اور منعوت موصوف اور صفت یہ کوفی و بصری نحویوں کا اختلاف. ماذا یدرس ابن کا حاضہ، کیا یدرس پڑھتا ہے تمہارا یہ بیٹا. تو ابن موصوف اور اس کی صفت حاضہ. اچھا آپ یہ جب ہم نے استثناء پڑھا اس سے پہلے یعنی جو ہم حدیث میں ہمارا استعمال ہوا تھا الا المسجد الحرام، تو یہاں پہ مسجد الحرام پہ بھی یعنی منصوب ہے. تو یہ کون سا اب استثناء ہے ان میں سے جو ہم نے دیکھے؟ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ پہلا ہی ہے متصل جو ہم نے یہ کہا، یہ پازیٹیو سینٹینس ہے یعنی یہ غیر موجب، اس میں نفی نہیں یا استفہام نہیں ہے، اور یہ مفرغ بھی نہیں ہے اور منقطع بھی نہیں ہے. تو یہ استثناء متصل تام موجب ہے تو اس میں اس صورت میں منصوب آتا ہے. تو اسی لیے الا المسجد الحرام. مناقشہ یعنی ڈسکشن. پہلا جب اب سوال آ رہے ہیں تو پہلا جو ہے حمزہ عجب اما یاتی، جواب دیجیے اس کا جو آ رہا ہے. مل مراد بمسجدی حاضہ، کیا مراد ہے یعنی اس جملے سے، یعنی جو الفاظ استعمال ہوئے حدیث میں مسجدی حاضہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی المسجد النبوی. این المسجد النبوی، مسجد نبوی کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے المسجد النبوی فی المدینۃ المنورہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں. این المسجد الحرام، بہت ہی آسان سوال، مسجد حرام کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے المسجد الحرام فی المکہ، مکہ میں مسجد حرام ہے. چوتھا سوال الصحیح ام خطأ ما یاتی، کیا صحیح ہے یا خطا ہے جو آ رہا ہے؟ صلاۃ، پہلا اس کا جملہ صلاۃ فی المسجد النبوی افضل من الف صلاۃ فیما سواہ، مسجد نبوی میں نماز بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے 1000 نمازوں سے جو اس کے سوا ہے. تو یہاں پہ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ انہوں نے مسجد حرام کو ایگزمپٹ نہیں کیا ہے، تو یہ غلط ہے. تو پہلا جملہ جو ہے غلط ہے، یہ خطا ہے. دوسرا جملہ صلاۃ فی المسجد النبوی افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، نماز ایک نماز مسجد نبوی میں بہتر ہے 1000 نمازوں سے اس کے بغیر سوائے مسجد حرام کے. تو یہ جو حدیث کے الفاظ ہے تو یہ صحیح ہے. الصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من صلاۃ فی المسجد النبوی، مسجد حرام میں نماز زیادہ بہتر افضل ہے مسجد نبوی سے، مسجد نبوی میں نماز سے. تو یہ صحیح ہے. الصلاۃ فی المسجد النبوی افضل من صلاۃ فی المسجد الحرام، نماز مسجد نبوی میں بہتر ہے، افضل ہے صلاۃ مسجد حرام سے نماز میں. تو یہ غلط، خطا. املا، ملا یملا املا الفراغات، فراغات جمع مؤنث سالم بکلمات مناسبہ، مناسب کلموں سے. تو خالی جگہوں کو مناسب کلموں سے بھرنا ہے، فل ان دا بلینکس. صلاۃ فی المسجد النبوی افضل من ڈیش صلاۃ، ہم نے کہا کہ یہ مضاف ہے تو اسی لیے صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام. تو یہ حدیث کا ہی جملہ ہے جو ہم نے پڑھا. تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ صلاۃ فی المسجد النبوی افضل من، جو ہم نے پڑھا من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، یعنی مسجد نبوی میں نماز 1000 مرتبہ یعنی 1000 بار زیادہ بہتر. صلاۃ فی ایک نماز مسجد نبوی میں زیادہ بہتر ہے 1000 نمازوں جو اس کے سوا مسجدیں ہوں گی سوائے مسجد حرام کی. دوسرا جملہ صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من
डैश सलातिन फीमा सिवाहु इलल मस्जिदिल नबवी, मस्जिद हराम में नमाज बेहतर है कितनी नमाज़ों से, जो उसके सिवाय मस्जिद नबवी के। तो हम सीधा से इसमें मैथ करेंगे, यानी हमने कहा कि मस्जिद नबवी की फ़जीलत दूसरे मस्जिदों पे 1000 गुना है, तो फिर मस्जिद हराम की फ़जीलत उससे 100 गुना ज़्यादा है, तो 1000 इंटू 100, तो हम कहेंगे 100,000। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे सलातुन फिल मस्जिदिल हराम अफ़दलु मिन मिअति सलातिन, मिअति सलातिन, मिअति अल्फ़ सलातिन, मिया 100 अल्फ़ 1000, तो 100,000 1 लाख नमाज से, मिन मिअति अल्फ़ सलातिन फ़ीमा सिवाहु इलल मस्जिद, सिवाय मस्जिद नबवी के। सलातुन फिल मस्जिदिल हराम अफ़दलु मिन डैश सलातिन फिल मस्जिद नबवी, तो वो यहाँ पे इन्होंने दिया है वो मिया है 100, यानी एक नमाज हम पढ़ेंगे सलातुन एक नमाज मस्जिद हराम से बेहतर है कितनी नमाज़ों से, मस्जिद नबवी से, तो मिन मिअति 100 नमाज़ों से बेहतर है मस्जिद नबवी में से। उज़कुर हदीसन फ़ी फ़ज़लिल मस्जिद नबवी शरीफ, ज़िक्र कीजिए हदीस मस्जिद नबवी शरीफ की फ़जीलत में, तो उसमें आप यही हदीस ज़िक्र करेंगे सलातुन फ़ी मस्जिद हाज़ा खैरुम मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाहु इल्लल मस्जिदल हराम। मनि सहाबियुल्लज़ी रवा हाज़ल हदीस सलातुन फ़ी मस्जिदी, कौन है वो सहाबी जिनने यह हदीस रिवायत किया है, तो आप कहेंगे हुआ अबू हुरैरा, वो अबू हुरैरा है। व मनिल मुहद्दिसुल्लज़ी अख़रजहु, और कौन है वो मुहद्दिस जिन्होंने इसकी तखरीज की है, तो आप कहेंगे हुमा अल इमामुल बुखारी वल इमामुल मुस्लिम, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम है। बा मा माना फ़ीमा सिवाहु, क्या माना है फ़ीमा सिवाहु के, तो वो मुअल्लिफ़ ने आपको दी है फ़ी गैरी ही, यानी उसके बगैर। हाति मिसालन लिस्म इशारतिन वक़अनातन, मिसाल ये इसमें इशारा की जो वाक़या हुआ है ना, तो ये आपको खुद करना है, इसमें इशारा लाना है कि वो वाक़या हो ना, जो मिसालें जैसे दी है माज़ा हकी फ़ी हकीबती का खुश दफ्तरा का, इसी तरह पे आपको मिसालें लानी है। तो आप कह सकते हैं माज़ा फ़ी बैती का, माज़ा फ़ी गुरफ़ती का हाज़ा, तुम्हारे इस कमरे में क्या है, या वहाँ पे गुरफ़ती का हाज़ी ही इस्तेमाल होगा, माज़ा फ़ी गुरफ़ती का हाज़ी। तो ये कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है हाज़ा ऐसे नात, सूरह यूसुफ में गालिबन। तीसरा सवाल इमला अल फ़रागा फ़ीमा याती बिमाअदूदिन वज़बितहु बिशक्ल, इमला खाली जगह को, अल फ़रागा खाली जगह को भरिए, फ़ीमा याती जो आ रहे हैं, बिमाअदूदिन मादूद के साथ, और उसको यानी उसको एराब दीजिए। इंदी अल्फ़ मुज़ाफ़, तो आप इसका मादूद कोई भी चीज़ ला सकते हैं। इंदी मेरे पास 1000 रुबियतिन, 1000 रुपया है, अल्फ़ दीनारिन दीनार है, रियालिन, तो कोई भी चीज़ इसमें आप ला सकते हैं। तो ये इसके साथ यह हदीस भी मुकम्मल होती है। आज हम इसी पे इक्तिफ़ा करेंगे। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल-मनार 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 अल-मनार। ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा